پر ایک مرتبہ مال غنیمت آتا ہے، اور مال غنیمت آنے کے بعد سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں امام حسن مجتبی پہنچتے ہیں۔ ذرا غور کرنا، امام حسن پہنچے 1000 عطا فرمایا، امام حسین پہنچے 1000 عطا فرمایا، اور خود کے بیٹے عبداللہ ابن عمر پہنچے 500 عطا فرمایا۔ عبداللہ نے اس کی بابا جان آپ نے حسن کو حسین کو 1000 دیا، اور جبکہ میں ان سے عمر میں بڑا ہوں، جب وہ ننھے کھیلتے تھے اس وقت میں جہاد میں شرکت کر چکا ہوں، آپ انہیں 1000 دیتے ہیں اور مجھے 500 دیتے ہیں، آخر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جبکہ آپ کا انصاف مشہور ہے مشرق سے لے کے مغرب تک۔ فاروق اعظم نے فرمایا او عبداللہ، عمر کے بیٹے حسنین کی برابری کرنے والے، اگر ان کے برابر حصہ لینا ہے تو ان کے نانا جیسا لالا لے کر کیا، ان کی نانی جیسی نانی لے کر کیا، ان کے ماموں جیسا ماموں لے کر کیا، ان کی خالہ جیسی خالہ لے کر کیا، ارے ان کی امی جیسی امی لے کر کیا، تب ان کی برابری کرنا۔ ان کی ماں سیدہ کائنات مخدومہ کائنات بنت پیغمبر ام ابیہا ہے، ان کی ماں وہ ہے، ہائے ہائے، میں روایت پہ تو نہیں لیکن عرض کر دوں تاکہ پتہ چلے حسنین کی امی کی شان کیا ہے۔ جب مائیں ایسی ہوتی ہے تو پھر نسبتیں یوں رنگ چڑھاتی ہے، یوں رنگ دکھاتی ہے۔ پوری کائنات جس نبی کے لیے اٹھ کر کے کھڑی ہوتی ہے وہ نبیوں کا سردار صرف اور صرف بار بار ہر بار سیدہ مخدومہ فاطمہ الزہرا کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں فدا کے امی بابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، میرا عبداللہ جیسا باپ تجھ پہ قربان، میری آمنہ جیسی ماں۔ نبی کی ماں پھر ماں ہے، نبی کی ماں کی طرح ہے کسی کی ماں ماں ہونے کے اعتبار سے؟ غور تو کیجئے نا، قدرت نے جس کو غوث اعظم کی ماں بنانا تھا اس کو اتنا پوتر اور پاکیزہ بنایا۔ سید الاولیاء کی ماں ایسی کہ جس نے کبھی کسی مرد کی آواز نہیں سنی، سید الاولیاء کی ماں ایسی جس نے کسی اجنبی مرد کو نہیں دیکھا، سید الاولیاء کی ماں جس نے کبھی نہ غیبت کی نہ غیبت سنی۔ ارے جب ولیوں کے سردار کی ماں اتنی پارسا ہے تو نبیوں کے سردار کی ماں کی پارسائی کا عالم کیا؟ پارسائی میں ہے کوئی ان کا مقابل، کوئی ہم پلہ؟ اللہ اکبر۔ وہ ماں جس کی قربان کی جا رہی ہے وہ حسنین کی امی ہے، اور فاروق اعظم کہہ رہے ہیں عمر کے بیٹے عبداللہ اگر ان کی برابری کرنا ہے تو ان کی جیسی ماں لا۔ کیا ماں ہے ان کی؟ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر، جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دی۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں جس مذہب کے رسول کی بیٹی کے دوپٹے کو چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ تقوی کی انتہا ہے بھائی، سورج لے کر، چراغ نہیں سورج لے کر ڈھونڈو، ملے گی کوئی ایسی خاتون جس کے دوپٹے کو چاند و سورج؟ کس خاندان کی بات کرتے ہو آپ؟ کیا سمجھتے ہیں یہ رسمی باتیں ہیں؟ یہ مقرروں کی اپنی اپج ہے؟ یہ عقیدتوں کے یوں ہی گل کھلانا ہے؟ جاؤ ڈھونڈ لو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمینوں کے اندر اگر تلاش کر سکتے ہو تو کر لو، آسمانوں کی بلندیوں پہ ڈھونڈ سکتے ہو تو ڈھونڈ لو۔ کوئی خاتون کا ایسا تصور ہے کسی مذہب و مسلک میں جس کے دوپٹے کو چاند و سورج بھی نہ دیکھے؟ اور گلی کا شاعر نہیں کہہ رہا ہے، وقت کا مجدد کہہ رہا ہے، جس کے دوپٹے کو مرد نہیں، چاند اور سورج، جو چاند اور سورج سے بھی دوپٹہ چھپا لے جائے اسے رسول اللہ کی شہزادی سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ غیرت فاطمی ہے۔ تو فرمایا فاطمہ جیسی مالا، حسنین کی نانی جیسی نانی لا۔ نانی کیا ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ
کہا ارے یہ خدیجہ کیا ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ وہ ہے کہ عرش سے لامکان سے خدیجہ کو قدرت سلام بھیجا کرتی ہے۔ کوئی ہے ایسی عورت؟ لوگ کہتے ہیں اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے؟ میں نے کہا یہ مقام ہے، عرش سے جسے تسلیم نازل کی جائے اسے سیدہ خدیجہ، اور یہ کون ہے؟ حسنین کریمین کی نانی ہے۔ کہا ان کے ماموں جیسے مامولا، ان کے ماموں کون ہیں؟ قاسم، جن کی کنیت کی وجہ سے ابو القاسم رسول اللہ کو کہا جاتا ہے۔ ابراہیم ان کے ماموں ہیں، رقیہ بنت محمد ان کی خالہ ہے، ام کلثوم بنت محمد ان کی خالہ ہے، زینب بنت محمد ان کی خالہ ہے۔ ذرا غور تو کریں، فاروق اعظم کہتے ہیں ان کی ماں جیسی مالا، ان کے بابا جیسا بابا لا، ان کے جو ہے وہ ماموں جیسے مامولا، ان کے نانا جیسے، اور اگر یہ نہیں لا سکتا تو پھر ان کی برابری کی بات نہ کر۔ اور